بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام انفارمیشن۔ محترم دوستو، بغداد میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ نال وہ چیز ہوتی ہے جو گھوڑوں کے ٹانگوں میں لگایا جاتا ہے۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتے بٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال کو رکھتا اور پھر آگ کو وہ کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کو دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسرے شہر کا آدمی آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلد ہی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے اور کسی حادثے کے شکار ہو گئے اور وہ دونوں مر گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار نہایت غمزدہ اور پریشانی کے حالت میں وہ باہر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کیا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اور اندر سے پانی لا کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آئی اور میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی کیونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا جو میرے دست میں تھا۔ جب میں دروازے کی کنڈی چڑھائی تو لڑکی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت مایوس، قریب الموت اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کی نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے میرے عزت کے کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور پھر اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دست بستہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا یا اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنے دکان پر کام کر رہا تھا اور میں نال کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دیکھتے ہوئے کویوں میں چلا گیا لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی۔ تب سے اب تک میں اس دیکھتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا
بلکہ اس میں سے جو چاہوں نکال لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔